قائد صاحب اب تھوڑے سے کچھ اور پوائنٹس پہ آتے ہیں. ایک جو اس ملک میں ٹیکس کا ظالمانہ نظام ہے وچ از ویری ریگریسو ان دا سینس کہ امیروں سے یہاں آلموسٹ ٹیکس نہیں لیا جاتا. 1.5% لوگ ڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں. یہاں انہیریٹنس ٹیکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور میں کہیں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں واٹ از انہیریٹنس ٹیکس, اور جب میں سمجھاتا ہوں کہ یہ مرنے کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ آف اسٹیٹ گوز ٹو دا اسٹیٹ, جس کین بی 70% ان USA, 45% ان ایران, اسلامی ملک, تو اس کو غیر شرعی اور یہ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک آدمی مر گیا, اس کا 70% جائے یا 30% جائے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اپنے قوم کو دے کے جا رہے ہیں نا. صحیح بات ہے, بالکل. لوگ انہی کو دیتے ہیں, اللہ کے پاس تو جا کے اوپر کھڑا ہونا ہے, ایز اے مسلمان ہمارا بلیو ہے. اسی طرح ویلتھ ٹیکس یہاں نہیں ہے. ویلتھ ٹیکس از اے میجر سورس آف انکم فار اینی کنٹری. آپ کہیں بھی سویلائز کنٹری میں چلے جائیں, ڈائریکٹ ٹیکس, ویلتھ ٹیکس اینڈ انہیریٹنس ٹیکس, دیز آر 3 میجر سورسز آف انکم. یہاں یہ تینوں چیز نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ اور سارا ٹیکس ظاہر ہے ملک تو چل رہا ہے نا, 3000 کا بجٹ تو ہے, بالکل. 3000 کے بجٹ میں 1.3 بلین ٹریلین تو آپ جمع کر رہے ہیں تھرو ٹیکسز وچ از 80-90% انڈائریکٹ ٹیکسز. دیٹ مینس کہ عوام دے رہی ہے. اس کا جو باقی بچ جاتا ہے, امریکہ سے جو ایڈ آتا ہے اس کے علاوہ جو بچ جاتا ہے وہ نوٹ چھاپ کے کر دیتے ہیں. ابھی شوکت ترین صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 1300 بلین نوٹس printed during the last two years, which is the cause of inflation. یہ تو عوام میں آیا, روپے کی قیمت کم ہو گئی. ایک آدمی کی تنخواہ اگر آج سے 2 سال پہلے 10,000 تھی, وہ ایکچولی اب 5,000 ہو چکی ہے. تو وہ تو غربت کے ٹریپ سے نکل ہی نہیں پا رہا. These are things which is beyond his control. He doesn't control money supply. He doesn't control the tax system. اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ how کسی بھی ریاست کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے ایز اے بینکر ہم سمجھتے تھے نا, ہمارے پاس بیلنس شیٹ آتی تھی تو ہم اس کے ریشوز نکالتے تھے, اور ریشوز میں سمجھ جاتے تھے کہ ہاں 3-4 ریشو سے پتہ چل جاتا ہے کمپنی کا. آپ اس پاکستان کی ٹریجڈی کو سمجھنا چاہیں ڈائمینشن سے, ڈائمینشن یہ ہے کہ ورسٹ ٹیکس کلیکٹنگ سسٹم ہے یہاں پہ, اور دنیا کا 9% ٹیکس ٹو GDP ریٹ ہے. سویڈن میں 42% ہے. پسند نہیں کرتا یہاں پر ٹیکس دینا. دس از ویری مچ فیکٹ. اور اگر آپ مانگ بھی لیں ٹیکس تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا مانگ لیا. حالانکہ اگر ہم سب پاکستانی وی اسٹارٹ گیونگ دا ٹیکس, تو میں سمجھتی ہوں آدھے مسئلے تو ہم ویسے ہی حل کر دیں گے. تو دوسرا جو زاویہ ہے اس کو دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ اس کا بریک اپ نکالیں جو بھی 9% آؤٹ آف 9 کتنے کہاں سے آ رہا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 80% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, 80% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز, اور اس میں آپ کے سیل ٹیکس آ جاتے ہیں. اور سیل ٹیکس جو ہے وہ اصولی طور پر کسی بھی دنیا کے مروج فیڈریشن کے مطابق پرامشل ٹیکسز ہوتے ہیں. میں نے آپ نے کیا کیا ہے کہ اب آپ لائبلٹیز شفٹ کریں. کانکرنٹ لسٹ از اے مور لائبلٹی دین ایسٹ فار اینی پروونس. اب وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ لیں ایڈمنسٹریٹو ساری چیزیں بھی, ہمیں ایڈمنسٹریٹو چیزیں ریونیو کے ساتھ دینا. تو اب وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ظالم ادارہ جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے وغیرہ میں. آپ چلے جائیں فنانسز میں, سب سے بڑا احتسال کرتا ہوا ادارہ پاکستان کا FBR ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک پارلیمنٹ کے کسی تحت آپ نے ان کو دے دیا ہے کہ آپ قانون سازی بھی کیجیے. وہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ جو آپ فنڈامنٹل رائٹ سے جھگڑ میں آ جاتی ہے, اور بہت سارے کانسٹیٹیوشن جھگڑ میں آ جاتی ہے. اور FBR انتہائی نااہل ترین ادارہ. آپ یوں کہیے کہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہیں پھنسی ہوئی ہے, پوری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہیں پھنسی ہوئی. شوکت ترین کہتے ہیں کہ 500 ارب کا لگ بھگ خرد برد ہے. وہ تو الگ ہے. فرسٹ ڈائمنشن یہ کہ ٹیکس ٹو GDP ریٹ, سیکنڈ آسپیکٹ یہ کہ وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہیں, تھرڈ آسپیکٹ آپ آئیے کہ نااہل ترین ادارہ ہے. 500 ارب تو کہتے ہیں گبن ہے, خسارہ ہے وغیرہ. وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ 2000 ارب روپے کا 2 ٹریلین جس کو کہا گیا, جہاں پہ 3.3 ٹریلین ہونا چاہیے. گبن ہے. وہاں پہ گبن میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سارے یہی آ جاتے ہیں. اور آپ نے کہا ہے, ہم لوگ ایز اے بزنس مین جانتے ہیں کہ جب ہمارے آفس میں ایک ٹیکس کلیکٹر آتا ہے, لوور لیول کی بات کر رہا ہوں, ہائر لیول کی نہیں کر رہا, ہائر لیول گیٹ دا شیئر آف اٹ. وہ آ کے ہمیں پڑھانا یہ چاہتا ہے کہ جی آپ کے پر اتنا ٹیکس بن رہا ہے, آپ ایسا کریں کہ جی 20% تو مجھے دے دیں
20% گورنمنٹ کو دے دیں, باقی 60% آپ بچا لیں. یہ اسٹینڈرڈ سب کو پتہ ہے. اس کو چھوڑیں, کرپشن ہو گئی which is from the beginning. انہوں نے کہا نا کہ 2000 بلین اس طرح سے. اس کو چھوڑیں آپ, سب چیزوں کو چھوڑیں. دوسری بڑی بات ہے کہ جو آپ کماتے ہیں, پھر جو آپ یہ چوتھی آسپیکٹ اس کا ویلفیئر پہ کچھ نہیں. اور اگر ویلفیئر ہے بھی, جب آپ نے کہا کہ جی صاحب کا یہ سوشلائزیشن پروگرام پہ ہم نے 500 ارب روپے رکھ دیے ہیں, کل ملا کے 2 ٹریلین میں سے, اس میں سے پھر ہر سال کٹوتی کرتے کرتے وہ ایکچولی آ جاتی ہے کہ 250 ارب روپے خرچ ہوئے, اور اس میں 70% اور خود پڑتا. آپ مثال کے طور جو سندھ کے اندر, میں سندھ کو انٹیریئر سندھ کو زیادہ جانتا ہوں, بلکہ پوری سندھ کے اندر جو بھی سرکاری اسکول ہیں اس کے 90% ٹیچرز گھوسٹ ٹیچرز ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں جو پرائیویٹ اسپتالوں میں کام کرتے ہیں, وہ بھی تقریباً اگر نکالا جائے گا, وہ میں ڈیولپمنٹ کا شاگرد ہوں, میں اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ہوں, میں اس کے ریشوز میں جا کے دیکھوں گا, تو وہ بھی اچھا خاصا گھوسٹ ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے. اور دیوالیہ ہو چکا ہے ان ساری چیزوں کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھی پارٹی ہے, عوامی پارٹی, مجھے بہت کمپرومائزز کرتی ہے یہ پارٹی. اور اب یہ پارٹی اب اس دندل پہ آ گئی ہے کہ جس پہ میرے خیال میں اگر یہ اپنے آپ کو اب بھی بشمول بینظیر بھٹو کے اس کے بعد انویسٹیگیشن کروائے, ان کلپرٹس کو پکڑے. وہ کلپرٹس اندر بھی بیٹھے ہیں اگر ملٹری میں, تو ان کا بھی مارشل ہونا چاہیے. اسی لیے زرداری صاحب نے بیان دیا کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ. لیکن جو بھی ہے عوام, لیکن اب وہ بھی اپسلیٹ ہوں گے, کیونکہ اب تیزی سے میڈیا آپ نے جس طرح کا, اب یہ آپ کی ریونیوز کی پوزیشن ہے. منع ایک تو آپ لیتے نہیں ہیں, لیتے بھی ہیں تو غریبوں سے لیتے ہیں, پر غریبوں کو آپ دیتے بھی کچھ نہیں ہیں. وہ سب ٹھیکیدار. اور یہ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اورنج ریولوشنز وغیرہ آتے ہیں, اور آپ بھی کبھی یہاں اچانک بیٹھے ہوں گے اسی طرح بیٹھے ہوں گے کہ خبر آئے گی کہ باہر پورے پاکستان میں ریولوشن آ چکا ہے. یہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت سول وار کے لیے آپ دیکھیں طالبان کس کی پیدائش, ایک تو آپ نے ہمارا ملک جو ہے لوگوں کے اس وقت سول وار کے اس میں ہے, اور اکنامک کرائسس کو اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ طالبانائزیشن جو ہے اکیڈمک, ایک تو آپ نے گورننس نے دی, ایک تو آپ نے عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا, آپ نے خود طالبانز بنائے, اسٹیٹ نے خود طالبانز بنائے, اسٹیبلشمنٹ نے خود ان کو پروموٹ کیا. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, ایک یہ ہے کہ پاورٹی. ہاں, پاورٹی از دا مین ڈرائیور. اچھا دیکھیے ایجوکیشن کی آپ نے بات کی نا, میں پورا دنیا پورا ملک گھومتا ہوں. تو یہ کیا ہے جو آپ کے گھر تک بات نہیں پہنچی ہے, آپ کیونکہ ہم سب گروپ آئیڈینٹی رکھتے ہیں. میں نے تو کل پرسوں سوچا ہے کہ میں جاؤں گا دیکانوں کے پاس اور ان کی بیل گاڑیوں میں بیٹھوں گا, ان کے پاس فرشوں پہ سوؤں گا 3-4 دن کا شارٹ پوسٹ کرنے, اور میں سمجھتی ہوں تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میں کتنا کٹ گیا ہوں لوگوں سے. میں سمجھتی ہوں ان کی نا ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو 1 مہینہ یا 2 مہینہ جائیں, جا کے ان کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ دیکھیں کہ ان کے کیا مسائل ہے. دین یو آر, یہ بھی ایک ڈگری کورس ہو جانا چاہیے, دین یو ول بی گیٹنگ دا ڈگری ٹو بیکم اے گڈ پولیٹیشین. میں بھی نہیں کر سکا, میں آپ کو بتاؤں, میں پھر بھی نہیں کر سکا جی, میں پھر بھی نہیں کر سکا. میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں گیا, میں دیکانوں کی بیل گاڑیوں میں چڑھا, میں پھر بھی نہیں کر سکا وہ ایکسپیرینس, کیونکہ میرے پاس نیسلے کی بوتل تھی, وہ گندا پانی نہیں تھا. آپ بتائیے اس ملک میں ویری مچ رائٹ, یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. آئی کانٹ ڈو اٹ ناؤ. میں کہتی ہوں مست کر دینا چاہیے لٹرلی. میں نے کہا میں اتنا کمپرومائز نہیں کر سکتا لوگوں کے لیے. نہیں سمجھتے, دے آر جسٹ کمنگ, یہ میں بھی کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں, پیسہ ارن کرنا ہے, تو اگر آپ تھنگ اور سمجھ جائیں کہ اب کرنا ہے کام. یہاں تو آپ کہ جیسے بہت اچھے اچھے اسکولس ہیں, کراچی از اے ڈفرنٹ پلیس. آپ تھوڑے سے انٹیریئر چلے جائیں, چاہے ادھر سندھ چلے جائیں, بلوچستان خاص طور سے, یو ول کم اکراس ہنڈریڈس اینڈ کلومیٹرز, there is no school at all, no health center at all. اور اسکول کس کے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے 2 بندی اسکولس کھلے ہوئے ہیں, وہاں سے کیا پروڈکشن نکل کے آ رہی ہے. اچھا وہ اسکول صحیح ہے, وہ اسکول صحیح ہے اس لیے کہ وہ کھانا دیتے ہیں, سب سے بڑی بات وہ کھانا دیتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بچے کو کھانا دیتے ہیں. اور آپ کسی غریب کی دل تک تو پہنچے, وہ مدرسے میں بچہ کیوں بھیجتا ہے؟ پرابلم از دس. آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, کوئی 2 ٹیررسٹ پکڑے گئے لاہور میں, ان کی سٹوری سنائی گئی. اس میں یہ بتایا گیا کہ ہی بلانگ ٹو اے ویری ویری پور فیملی آف سوات. 7-8 بچے تھے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا. ماں باپ نے وہی کیا جو کرتے ہیں, مدرسے میں ڈال دیا, اس کو 2 روٹی ملنے لگی.
اس کے بعد جو بھی اس کو پڑھایا گیا بچے کے صحیح بات ہے, وہ پورا مائنڈ واش, برین واش کر دیتے ہیں. یو کین مولڈ اٹ ایز یو لائک, ڈیفینیٹلی یو مولڈ اے چائلڈ, جو چاہے بنا سکتے ہیں. اس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ جی امریکنس کو مارو اور ان کو مارو ان کو مارو. جب وہ بڑا ہوا تو اس کو جاب کوئی نہ ملے, ظاہر ہے مدرسوں سے نکلتے بیچاروں کو کوئی جاب نہیں, بیکاز دے آر ناٹ. آپ دور کیوں جاتے ہیں, اپنے پاس چلے جائیے. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کو کھانے اچھے لگتے ہیں روزہ رکھتے وقت, کہ جب روزہ کھلے گا, وہ جو سالوں سال روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس پیٹ بھر کے کھانا ہی ایک, وہ کیا کہتے ہیں, میرا کس طرح وہ بڑا اچھا سا راجستھانی گانا ہے کہ میرے مولا تم اس کو کہتے ہو کہ سورج ہے, میرے لیے تندور کی روٹی ہے بھائی. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جس کے پاس سورج کی معنی یہ ہوگا تندور کی بنی ہوئی روٹی ہے, صحیح بات ہے بالکل. You have gone far beyond to understand very powerful کی بات جو ہے کہ ایک تو ٹیکس غلط کم کرتے ہیں, کرپشن ہوا ہے, پھر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ابھی جیسے 3000 کا بجٹ ابھی جو چل رہا ہے اس میں ایجوکیشن پہ فیڈرل لیول پہ صرف میرے خیال میں 36 بلین دیا گیا. واٹ از دا ریشیو آف 3036؟ ہیلتھ پہ شاید اب یہ دنیا سنبھالے ہوئی ہے, تو یہ دنیا سنبھالے ہوئی ہے. The volcano that is emerging from Pakistan has become a responsibility of world. آج دنیا مجبور ہے, پریشان ہے کہ اگر یہ volcano پھٹ پڑا دنیا کہاں کھڑی ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ٹریڈ ٹاور والا واقعہ ہے وہ یہیں سے ہے نا, وزیرستان سے اس طرح سے لوگ باہر کیا کہ یہاں پہ پلانٹیشن کرتے ہیں. آپ نے تو اتنی فری لینڈ بنائی ہوئی ہے اور وہاں پہ پاورٹی ہے, وہاں پہ ڈرگ کا کاروبار ہے. یہ تھی 60 سال میں آپ نے جمہوریت کو جو تالا لگایا. جمہوریت آسمان سے نہیں اچانک ٹھیک کر دیتی, یہ پروسیس کا نام ہے. ٹھیک ہے نا, آج کوئی جرنل وہاں پہ ہندوستان میں جرات تو کر کے دکھائے. آج تو وہ تالے بنگلہ دیش میں بھی بند ہو گئے, لیکن اب تو بیچاری 2 سال کی گورنمنٹ ہے. مجھے تو پتا نہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے کہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ابھی سے اس کے خلاف کام شروع ہے, کوئی ادھر سے کام شروع ہے, کوئی ادھر سے کام شروع ہے. ان کو 5 سال ڈیموکریٹک پروسیس کو ختم کرنا ہے, بیکاز کام ہی ہم 60 سال کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ ہے جس نے 5 سال نہیں 4 سال پورے کیے تھے, خود والنٹری الیکشن کروائی تھی, وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ. اور 60 سال میں کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے جس نے ایک ٹینیور پورا کیا ہو. آپ کیا مانگتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جہاں, ہاں پاورٹی, اب آتے ہیں ساری بات کریں گے. بات اداروں کا دوالیہ پن سبب ہے پاکستان میں پاورٹی, اور ادارے تباہ ہوتے ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہوتی. بالکل. اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ کھڑا ہے چاہتا ہوں. دیکھیے نظام عدل یعنی جسٹس سسٹم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے. اس ملک میں ہم نے اتنے سوفسٹیکیٹڈ نظام کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کے اندر ہم آج تک کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکے. میں مثال کے طور پہ ایک ملک نائجیریا جاتا رہا ہوں, وہاں وہ بھی پاپولس کنٹری ہے لائک پاکستان, 50 ملین کی پاپولیشن ہے, افریقہ کا سب سے بڑا ملک. جب وہاں انڈیپینڈنس آئی تو اتنا بڑا پیٹرول ہوتے ہوئے بھی غربت ہے, بہت غربت ہے وہاں. وہ ایک الگ کرپشن کی سٹوری ہے. لیکن جسٹس سسٹم ہے, انہوں نے دے ایکٹڈ ویری فاسٹ. جیسے ہی انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو سوفسٹیکیٹڈ انگریزوں کا بہترین کورٹ سسٹم ہے, اٹ از ایک تو ویری ایکسپینسو, ناٹ ریچیبل بائی دا پور پیپل, کہ اتنا ایکسپینسو لائر رکھو اور یہ وہ. سیکنڈلی کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ناٹ میٹ دا نیڈ آف 50 ملین پیپل. وہاں بھی بیک لاگ کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا بہت زوروں سے. انہوں نے ایک پیرالل سسٹم اڈاپٹ کیا جس کو اسلامی بھی کہہ لیں یا عوامی ججز کہہ لیں. انہوں نے ایک پیرالل سسٹم دیا کہ ہندو چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو, کوئی بھی ہی کین ٹیک ان سمپل کیسز ٹو دوز سمپل ججز. وہ عام طور سے یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, دے آر پیڈ ویری لیس, ان کا کوڈ بھی بڑے روڈیمنٹری سے ہوتے ہیں. وہاں بڑی تیزی سے انہوں نے کیسز کو نپٹانا شروع کیا. کہ عام کیسز کیا ہوتے ہیں, کسی کی پراپرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, ڈائیورس کا مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے پڑھا ہوگا غالباً تھوڑے عرصے پہلے ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ دن کے وقت نہیں, ہم شام کے وقت بھی عدالتیں کھول لیں اور غریب آئیں, اپنے مسائل بتائیں, ہم اس کو سیٹل کریں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک مسئلہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کے اندر الجھایا گیا گورنمنٹ کو, لیکن اگین وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دیم. سیکنڈلی آپ دیکھیں اس سے پہلے کہ کبھی بھی عوامی مسائل سی ایم ہاؤس میں نہیں سنے جاتے تھے, کبھی بھی کھلی کچہریاں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈکٹیٹر کے وقت میں 10 سال آپ نے کھلی کچہریوں کا کبھی وجود ہی نہیں سنا ہوگا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا بی بی کے زمانے میں ہوتی تھی, پھر سے ہم نے وہ سٹارٹ کر دیا. تو ہر علاقے میں جا کے ہم نے کھلی کچہریاں لگائیں. اس سے پہلے اس چیز کا کانسیپٹ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ جمہوری جو ہے لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہو گیا ہے.
آپ کو پتہ ہے سی ایم ہاؤس کے باہر کچھ جو لوگ ہیں جو مسائل سے پیش ہوتے ہیں, حالانکہ دیٹ از ناٹ اے پلیس, بٹ دین اگین وہ اپنا حق سمجھتے ہیں, وہاں جاتے ہیں گیٹ کے باہر بھی اور بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے, وی ٹرائی ٹو سیٹل دیم. آپ دیکھیں پریس کلب کے باہر لوگ آ جاتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, ان کے مسائل سن کے اس کے مسئلے سیٹل کر دیتے ہیں. تو پراپر ان کو پتہ چل گیا, حالانکہ ان کو ادھر بھی آنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلے تو سی ایم ہاؤس کے باقاعدہ ہم ہر منسٹر کو ہر ہفتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, روز برا کے ایک منسٹر بیٹھتا ہے, اور واٹ وی ڈو از وی پراپرلی پبلشڈ ان دا نیوز پیپر کہ اس روز یہ منسٹر بیٹھے گا, آپ کو کوئی مسئلہ ہے فون پہ اپنے بتائیں, وی آر گوئنگ ٹو سیٹل دیٹ, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سیٹل دیٹ. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے, کاش کے اس طرح سے مسئلے حل ہو جاتے. ایسا نہیں, آپ کے ایفرٹس کو چھوٹے موٹے مسئلے تو وی ہیو سٹارٹڈ, اب بڑے مسئلے پہ آپ آ جائیں تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ بجلی سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا اس وقت ابھی بجلی کا ہے. آپ انڈسٹریز کیسے لگا سکتے ہیں, آپ پاور کرائسس اتنی زیادہ ہے ہمارے ملک میں. اب آپ کو پتا ہے ایک وقت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی ریٹ نہیں ہے. کیوبا نہیں, میں آپ کو بتاؤں پچھلے 10 سالوں میں تو کوئی انویزیبل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں 10 سال میں آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے دام دکھانے کے اور کھانے کے اور بجلی پر کوئی کام ہوا نہیں, ڈیمز بنے نہیں. سنیے, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں سو کال نہیں, ایکچولی مان لیا کہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے, لیکن پروسیس کی بات میں کر رہا تھا. ایگزامپل عدلیہ پارلیمنٹ کا جھگڑا چل رہا ہے, عدلیہ پارلیمنٹ کے. آپ ایک چیز دیکھیں, ہم نے تو اپنی طرف سے اچھا کام کیا ہے, ہر جگہ پر ہر سٹیپ پر دیکھ لیں, عوام کی آواز کے اوپر ہر کام ہماری گورنمنٹ نے, میرے قائد نے ہر وہ سٹیپ لیا ہے جو عوام کی آواز ہے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں تالی دو ہاتھ. عدلیہ میرے خیال میں بیچاری ابھی تک ڈیموکریسی کو سمجھ نہیں پائی. آپ مجھے بتائیں عدلیہ جو پچھلے وقتوں میں تھی اور جن کے ساتھ جو کرائسس تھی, ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا, تنخواہیں نہیں دے رہے تھے, ان کے ساتھ کتنی برا سلوک کیا گیا, وہ سب گزر گیا, حکومت نے سب مسئلہ سیٹل کیا. تو دیٹ از دی کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ. سر کہ اس ملک میں پتہ نہیں سب کو یہ بات پتہ ہے, اس کا ادراک ہے یا نہیں, 19 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے. آپ چلے جائیں کسی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس ججز کتنے ہیں, اس چیز میں لگی ہوئی ہے. سنیے ججز کتنے ہیں آپ کے پاس, 2000 ججز ہیں. دا ریشیو از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ. اور ایک چیز اور بتا دوں, کیا کر رہے ہیں آپ, وہ بھی کام کیا کر رہے ہیں, میں لگے ہوئے انسٹیڈ آف فرسٹ ایئر میں انہوں نے focus on their own problems, on the what I'm trying to say is it is impossible to clear this backlog because in the first year of independent judiciary 3,20,000 cases were cleared. मतलब rapid काम शुरू हुआ, लेकिन 280,000 cases were added up. NRO आया, खत्म हुआ, फिर से बहुत सारे cases आ गए. اس پروسیس میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لوگ اسی طرح کورٹوں میں 10 سال 20 سال سمپل کون سے آزاد ہوئی, ہائیسٹ لیول پہ کہتے ہیں آزاد ہوئی. 80% کو غریب آدمی کا کام ہے لوور کورٹ میں, وہاں نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں. 80% 90% population of the country has to go to the lower courts, اور lower courts میں جج کے نیچے اور کرپشن. بالکل. آپ مجھے بتائیں پہلی سیڑھی پر آپ پیر رکھ لیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اس کے علاوہ جو ہائر کورٹس ہیں وہ جب جمہوریت آتی ہے تو اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب مارشل آتی ہیں تو ان سے کوآپریٹ کرتے ہیں. ان کو پہلے اپنے ادارے صحیح کرنے چاہیے. میں بالکل ایک نیوٹرل ہو کے بات کروں گی. جو ججز ہیں ان کو پہلے اپنے اندر ایک صفائی کرنی چاہیے, اپنے ادارے صحیح کرنے چاہیے, جو کرپشن وہاں پر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو شروع ہو جائے. عدلیہ کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہم, اس کو ایز اے جیسے ہم نے لینڈ ریفارم کا ذکر کیا, کچی آبادی کا ذکر کیا, ٹیکس کا غلط سسٹم, اور یہ جو عدلیہ کو بھی اس پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اٹ از اے ویری مچ اے سورس آف کیپنگ پور پیپل پور. انڈائریکٹلی اٹ از اگین اے سورس, اے بہت بڑا ڈرائیور آف گو ٹو افیکٹ. دیکھیے ابھی جو یہاں اس ملک میں دیات اور قصاص کا جو نظام ہے اس کے تحت اے ریچ مین کین کل اے پور مین and then force his family to make a compromise. تھوڑا سا پیسے دے دے یا دھمکی دے دے. آرڈیننس پہ کون سی عورتیں پکڑتے ہیں, غریبوں کو, امیر کو کسی کو نہیں پکڑتے. یہ سب قانون کو رہتے ہوئے یہاں غریب کی حالت اچھی نہیں ہو سکتی. کرتے ہیں اس لاء کو کہیں. اچھا ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, جسٹس سسٹم بھی نظر آتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پیرل سسٹم جرگا کا بنایا which is very good, I love it. لیکن ایک بڑا کلر ہے اس ملک میں, وہ ہے انفلیشن, مہنگائی, افراط زر. بہترین ٹرانسلیشن زر کی افراط. آئی بلانگ ٹو اے اسکول آف اکانومسٹ ہو آر کالڈ مانیٹرسٹ. یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ منی سپلائی شوڈ بی
increase exactly according to the increase in the economy, actual economy. Very much right. Increase in the GDP. GDP. एक इकोनॉमिस्ट बीच में आए 1920s में, कीन्स के नाम से, उन्होंने जस्टिफाई किया इन्फ्लेशन को. इन्फ्लेशन होना अच्छी चीज़ है. अभी भी आपको गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट जो भी आपको मिलेंगे वो कहेंगे 9% इन्फ्लेशन इज गुड. जो मॉनिटरिस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन इज ए क्राइम, ये एक बीमारी है, एक बुखार है जो किसी तरह से अच्छी नहीं हो सकती, चाहे 1% हो, चाहे 9% हो या 30% हो. इसको होना नहीं चाहिए. और अभी शौकत तरीन ने जो एडमिटेंस की है विच इज़ माइंड बॉगलिंग कि पिछले 2 साल से 1300 बिलियन नोट्स वे प्रिंटेड इन दिस कंट्री. पिछले 2 साल नहीं, ये 2 साल 3 साल की बात है. 8 से शुरू हुआ. आप मुझे थोड़ा सा इस बात पे बोलने देंगे तो मैं आपको अर्ज करूँ. देखिए, मसला मॉनेटरिस्ट और केन्सन स्कूल का नहीं है. केन्सन स्कूल एक साइकिल बनाता है, उस साइकिल में एडजस्टमेंट करनी होती है, डेवलपमेंट का मामला है. जो हमारे ये जो मॉनेटरिस्ट हैं, उनकी ट्रेजेडी ये है कि वो समझते हैं फिर ये कि मार्केट जो है वो सही फैसले करती है. मार्केट अगर सही फैसले करती तो आज जो है वो टूटा हुआ ना होता, न्यूयॉर्क की पूरी बैंक तबाह नहीं होती, और फिर वहाँ पे सोशलिज्म आ जाता है अमेरिका में कि ये सारी हम चीज़ें उठा. ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स डिबेट, हम इसमें नहीं जाना चाहते. हम वाकई समझते हैं कि ये जो पैसे छापना है, यानी कि जिसको यूं भी कहा जाए कि बजट डिफिसिट, जिसको फाइनेंस करने के लिए फाइनेंस करने के लिए जो आप जो तरीका 3,000 का खर्च है, 13,000 का उसके अलावा जो आपने 60 अरब डॉलर्स का जो पाकिस्तान के लोगों पे कर्जा चढ़ाया हुआ है बाहर का, वो कहाँ से आएगा? 500 अरब सबसे ज्यादा आप तो डेट सर्विसिंग में डालते हैं. अगर हेल्प करने की कोशिश की कैरी लुगर बिल के हवाले से, तो उसमें भी इतना आपको पता है नवाज शरीफ के जमाने में 20% जो थी वो इन्फ्लेशन थी जी, तो मनी प्रिंट होती थी. बेनज़ीर साहब जमाने में भी जो कभी कभार IMF बेहतर होती है, आपको कम से कम ये तो कहती है कि आप अभी देखिए ना 25-30% से घटा के 16-17% पे तो लाया ना IMF का रिजीम. ये बात बहुत बड़ी है. इतना बड़ा टॉपिक हम ले बैठे हैं कि 10 प्रोग्राम आराम से हम कर सकते हैं. तो लेट्स हैव टू कंक्लूड फॉर दिस सेशन. विल मीट अगेन इंशाल्लाह. एक ही चीज़ मैं इन द एंड कहूँगी कि भरोसा रखें और बिल्कुल हमारा, उनकी भी कोशिश हो, हमारी तो कोशिश है, गवर्नमेंट को फोकस करने दें. और वैसे भी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है अवामी मसाइल के ऊपर. डेमोक्रेसी इज द ओनली वे कि अभी तक डेमोक्रेटिक जो अवाम की इंस्पिरेशन है ना आपके फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है, ना आपके बजट में रिफ्लेक्ट होती है, ना आपकी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है. आते हैं हो जाती हैं तो कभी पास करके और बोलना शुरू कर दो और लिखना शुरू करो. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इसमें शुरू कर दिया. Eventually the will of the people will be reflected in our policies if democracy continues. We are 100% in favor of democratic process to continue. We do not like democracy पे किसी तरह से 5 साल पूरे करें तो मैं उन पे जरा करूँ ना. हाँ. और ये क्या करते हैं जी, हम पे जरा क्यों करते हैं? हम तो 2 साल के बाद निकाले. जरा तो शुरू हो गई है. 5 साल पूरे करें. देखिए ना, जो काम शुरू कर देते हैं और जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस जाता है तो उधर ही ब्रेक लग जाता है. जो नया आता है वो उसको से भाग जाते हैं. 2 साल लोग हैं. अब आए काम के लिए ये अभी कंक्लूड करना पड़ रहा है. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. नाज़रीन, रूट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पे आपने ये डिस्कशन हमारी सुनी. इसमें जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पाए काजी साहब और कौसर की मदद से, वो ये है कि अव्वल तो इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए जो कि इंडिया में हुए, अफगानिस्तान में हुए, ईरान में हुए. चाइना को तो आप छोड़ ही दें, वहाँ तो पूरा निज़ाम ही बदला गया. कच्ची आबादियाँ यहाँ वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पॉवर्टी है और क्राइम है. कराची जैसे शहरों में और तमाम शहरों में उस पर बहुत एक्सपेक्टेशन पीपल्स पार्टी से लोगों को थी, है अभी भी. और जैसा कौसर कह रही हैं कि उस पर काम हो रहा है. वी होप कि इट इज़ डन वेरी फास्ट सो दैट एटलीस्ट सिटीज़ कैन बी मेड सेफर. एक और जो बात हमने और बहुत डिटेल में डिस्कस की वो यहाँ का टैक्स का निज़ाम है. 9% टैक्स होने का मतलब ही है, ये एक रेशियो है जो आपको बता देता है कि यहाँ क्या हो रहा है. एक बहुत ही ज़ालिमाना निज़ाम है. 80-90% गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है. अमीर ऑलमोस्ट टैक्स फ्री घूम रहे हैं और इसको रिवर्स होना चाहिए. पता नहीं इसमें क्या टाइम लगेगा. एक और सोर्स ऑफ पॉवर्टी जो मैंने बताने की कोशिश की है, पता नहीं लोगों को ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, वो है अफरात ज़र. आपका स्टेट बैंक, FBR, ये 2 इदारे आपको बेतहा आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं. FBR इनडायरेक्ट टैक्सेस आपसे लेता है और जब वो टैक्स काफ़ी नहीं होते इतने बड़े खर्चे को, तो स्टेट बैंक
نوٹ پرنٹ کر دیتا ہے. شوکت ترین نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ 1300 بلین نوٹ پچھلے دنوں چھپ کے مارکیٹ میں آ گئے. چیز تو وہی رہی, نوٹ بڑھ گئے تو کیا اس سے چیز بڑھ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. 2% کی آپ کی گروتھ ہے, اگر آپ 17, 20, 30% نوٹ چھاپ دیں گے تو وہ جو ڈفرینشیل ہے وہ آپ کو انفلیشن کی صورت میں اگلے سال نظر آتا ہے. اس چیز کو پاکستان میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. عوام کو چاہیے کہ FBR کا دھرنا ڈالیں, اسٹیٹ بینک پہ دھرنا ڈالیں. یہ 2 بہت بڑے سورسز ہیں. لینڈ ریفارم کے لیے فائٹ کریں, کچی آبادی کو آبادی کے لیے فائٹ کریں. ایک اور پوائنٹ جو کوثر سامنے لے کے آئی ایز اے ایجوکیشنسٹ کہ یہاں ایجوکیشن جو ہے وہ کی ٹو ایوری تھنگ ہے, لیکن اس میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 36 بلین یا 25 بلین دے کر آپ اتنے بڑے 17 کروڑ عوام کو تو آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں ٹیکس کو بڑھانا پڑے گا, کلیکشن کو بڑھانا پڑے گا, اور ایلوکیشن کو بڑھانا پڑے گا, اور کچھ چیزیں ہمیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر آج ہم اپنے نیبرز سے ریلیشن شپ کم کر لیں, ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو کہ 450 بلین پہ پہنچ گیا ہے اس کو مثال کے طور پہ تھوڑا ریڈیوس کر دیں, وہی پیسہ اگر ہم ایجوکیشن ہیلتھ پہ ڈال دیں تو اس سے بھی بڑی تیزی سے پاورٹی پہ اثر پڑ سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. یہ ریجنل پاور بننا, اسلامک دنیا کا لیڈر بننا, یہ سب ایمبیشن چھوڑ کے ہم اگر اپنے عوام پہ توجہ دینا شروع کر دیں تبھی جا کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. ادروائز جیسا قاضی صاحب نے ابھی ہمیں انتباہ دیا ہے کہ یہاں بھی اورنج ریولوشن آ سکتا ہے, یہاں بھی ریڈ ریولوشن آ سکتا ہے, یہاں بھی لوگ ایک دن سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر جو ہوگا تو وہ ہم سب کو پتہ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے اس سے پہلے ہی ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو یہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کا حل نکلنا شروع ہو جائے. سب سے اہم چیز ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ کنٹینیو. جس گورنمنٹ کو جو مینڈیٹ ملا ہے دے شوڈ کنٹینیو فار 5 years. نو بڈی شوڈ انٹرفیئر ان اینی نیم. ملک کے پریزیڈنٹ کو اس طرح سے برا کہنا یا پورے پارٹی کو برا کہنا یہ رانگ ہے. وہ کوئی اگر لیڈر آیا ہے سامنے عوام کے مینڈیٹ سے, اس کا حق ہے 5 سال حکومت کرنا ود آل دا رسپیکٹ. اور 1-2 سائیکل اگر پراپر پروسیس چل پڑے گا ڈیموکریسی کا تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے مسائل بتائے ہیں اس کے حل نکلنا شروع ہو جائیں گے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ناٹ افورڈ ٹو فارگو دیز تھنگس بیکاز اس کو نیکسٹ ایئر ووٹ لینا ہے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی اگلے موضوع پہ حاضر ہوں گا. خدا حافظ.